بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا. عقیدہ آخرت کا جو انکار انسان میں ہے، اکثر انسانوں میں، اس کی بنیاد کے اوپر اس دنیاوی زندگی کے اعمال میں انسان کا بگاڑ ہے. کل کی گزری ہوئی آیتوں میں ذکر تھا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی جو خبریں بتایا ہے، ساری کائنات اور مخلوقات کا وجود سے جو انسان بھی مشاہدہ کر رہا ہے، واقف ہے، تو ایک وہ بات کا بھی یقین کر لے کہ اس سارے کائنات کو، اس کے نظام کو ایک دم ختم کر دینے والی بھی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی لیے قیامت کو یہاں پر النبأ العظیم، خبروں میں سب سے بڑی خبر قرار دیا، جس کے متعلق کئی قسم کے پہلو کل گزری ہوئی چیزوں میں ذکر کر دیے گئے. تو اب اتنی بڑی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعلق رکھتی ہے، اس کا یقین نہ رکھنا گویا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا انکار کرنا ہے، اور یہی انکار کفر ہے، شرک ہے. اس دنیا کی چلنے والی زندگی کے اندر انسان کا بگاڑ ہے، کیونکہ اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے. اب انسان کو اس کے عقل سے قریب تر لا کر ذکر کرتے ہیں آج کے آیاتوں میں. مقصد وہی چیز ہے، النبأ العظیم کے وجود اور اس کا یقین انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنا. جب اسلام کی ابتدا ہوئی اور یہی چیزیں بتائی گئیں تو اس کا انکار کرنے لگے، یقین نہ کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، آپس میں بحث مباحثے کرنے لگے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. اسی مفہوم کو یتساءلون کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزیں جو انسان دیکھ رہا ہے، کثرت مشاہدے سے غور کرنا چھوڑ دیا ہے. اب غور کرو تو پتہ چلے گا تم کو تمہارے رب کی قدرت. اس میں ذکر کرتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، انسانوں کیا ہم نے اس زمین کو فرش نہیں بنایا، بستر جیسا نہیں پھیلایا. حقیقت زمین کی گول ہے، کرہ ہے، بال کے جیسی ہے پوری زمین کا، لیکن اتنا بڑا بال ہے، اتنا بڑا حصہ ہے کہ اس کے اوپر بسنے والے، رہنے چلنے پھرنے والے انسان کے لیے بس اس طرح گویا کہ ایک فرش ہے، بس چلانا، ادھر لڑکتا نہ ادھر لڑکتا. اس پہ غور کرو تو تمہارے رب کی قدرت کا اندازہ ہوگا. اسی طرح اس زمین کو ٹکانے کے لیے ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا دیا. کیلا، بہت بڑا کیلا ہوتا ہے، اس کو کھوٹی یا میخ یہ اردو والے کہتے ہیں، یعنی بڑے بڑے کیلے، زمین کے لحاظ سے کیلے، اس لیے بڑے بڑے پہاڑ. جب تک پہاڑ نہیں تھے زمین مستقل طور پر حرکت کرتی تھی، جس کے نتیجے میں کوئی چیز اس کے اوپر ٹک نہیں پاتی تھی. آج بھی زمین کی ہلکی حرکت، اوپر رہنے والے گھر، انسان سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں. تو دیکھو سکون والی کیفیت کے لیے تمہارے رب نے اپنی قدرت سے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا دیا. صرف نظام قدرت سے استفادہ کرنا انسان جانتا ہے،
راحت طلب کرنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے والی باتوں کو غور کرنا نہیں چاہتا، وہ غور کرنا اپنے رب کو یاد کرنا، یہ اپنے رب کی شکر گزاری ہے، اور اپنی ادنا حیثیت کا، رب کے مقابلے میں اپنی ادنا حیثیت کا اقرار ہے۔ اسی رب کی قدرت ہے کہ جس کو تم کو جوڑے پہنا دیا، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ جوڑ مانے قسم، زوج کے معنی آتے ساتھی، انسان کے لیے انسانی بنا دی، انسان میں دو شکلیں کرتی، مرد کی عورت کی، ہے تو انسان ایک چیز، اس کے جوڑ۔ اسی طرح پھلوں کے اندر پھل ایک ہی ہوتا ہے، اس کی اقسام الگ الگ ہوتی ہیں۔ زوج مانے ساتھی، اسی کے جیسی چیز، اسی کے قسم کی چیز۔ اسی کو سورہ یاسین میں ذکر فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کائنات کی ہر چیز کو جوڑ جوڑ میں پیدا کرتے ہیں۔ جنت کے اندر نعمتوں کا بھی ذکر کیا سورہ بقرہ میں، وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، تمہارے سامنے ایک جیسے کھانے، ایک جیسے پھل، ایک قسم، ایک جیسی چیزیں پیش کی جاتی رہیں گی، تمہاری نظر و فکر کے لحاظ سے ایک جیسی ہیں، لیکن کھانے میں، لطف میں، مزے میں ہر چیز الگ الگ ہے۔ چیز ایک ہی ہے، یعنی پھل ایک ہی ہے، ایک قسم کا پھل، پھلوں کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح انسان کی قسمیں ہیں، پھلوں کی قسمیں مختلف ہونے سے اس کا نام نہیں بدلتا۔ مثلا انار، یہ بھی انار، یہ بھی انار، یہ بھی انار، یہ کہہ لو آپ، یہ ہندوستانی انار، یہ کابلی انار، یہ فلاں انار، یہ میٹھا انار، یہ کھٹا انار، یہ فلاں فلاں۔ تو اس طرح ہم نے تم کو جوڑے بنا دیے، اور پھر سب کچھ کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا گیا، تم کو راحت کے، رزق کے اسباب سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں دیں، اور تم اس دنیا میں راحت چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، سب چاہتے ہو، دینے والے کو مانتے نہ ہو، دینے والے کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، یہ نعمت پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ تو دیکھو ہم نے تمہارے لیے نیند کو سبات بنا دیا، راحت بنا دیا۔ اصل معنی تو سبات میں کسی چیز کو، یعنی انسان کے غم کو، فکر کو کاٹ کر پھینک دینا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں میں سے ایک نیند ہے، جو دن بھر کی تھکان کے بعد نیند اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جسم کے اندر وہ طاقت، وہ قوت، وہ راحت، وہ آرام میسر ہوتا ہے کہ ہر قسم کی مشقت کو ختم کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر چستی اور توانائی کو پیدا کر دیتی ہے یہ نیند۔ اور یہ نعمت امیر غریب بغیر کسی فرق کے ہر ایک کو عطا کر دیا، بلکہ محنت کش طبقہ غریبوں کے حصے میں تو نیند اور زیادہ ملی امیروں کے مقابلے میں، جن کے اندر شاندار عالیشان بنگلے ہونے کے باوجود وہ نیند کے طلبگار ہیں۔ نیند تو سب کو دیا، تو کوئی فرق کے بغیر اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے، تمام کے لیے عام کر دیا، اور پھر نیند کے لیے اسباب بھی مہیا کیے۔ جب روشنی تیز ہو تو نیند نہیں آتی، گڑبڑ ہو تو نیند نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ساری گڑبڑیں، چہل پہل کو ختم کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک لباس بنا دیا، ہر ڈھاکے جانے والی چیز کو لباس کر دیا، اسی سے التباس بھی ہے، شک و شبہ، حقیقت کو چھپا دیتی ہے چیز۔ رات کو ایک نیند کا کام کر دیا تاکہ تم اور آرام سے راحت کے ساتھ سو جاؤ، لیکن صرف سونا کافی نہیں، صرف نیند کافی نہیں، پھر اس زندگی کی بقا کے لیے، راحت کے لیے
رزق اور اس کے افزاد کی ضرورت ہے. پھر توانائی عطا کر کے اس کے بعد وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو تم نے تمہارے لیے معاش کا ذریعے کے طور پر بنا دیا. اسی معاش، لفظ معاش لفظ اصل ہے عیش، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں زندگی. اصل معنی ہے روٹی. لڑکیوں کے جو نام رکھتے ہیں عائشہ، بمن روٹی اور رزق کی فراہمی اس تک آسانی سے پہنچنے والی چیز. تو اس طرح ہم نے تمہارے لیے دن کو معیشت، روٹی روزگار کے اسباب کو ڈھونڈنے تلاش کرنے کے اسباب کے لیے دن کو متعین کر دیا، بنا ڈالا. یعنی کائنات کے نظام کی ہر چیز کو ہم نے بنا کر اس کے سارے فائدے والی چیزوں کو انسان کے ساتھ جوڑ دیا. پھر ذرا اپنی نظروں کو اوپر اٹھاؤ، سینکڑوں بار اٹھاتے ہو چھوڑتے ہو لیکن غور نہیں کرتے ہو. دیکھو ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط قسم کے آسمان بنا ڈالے. اس کی حقیقت تفصیل سائنس کے اعتبار سے قرآن آیات سے بڑی طویل اور تفصیل ہے، اس کے پر بحث ہے. صرف ہم ترجمے کے پر اتفاق کرتے ہیں 7 آسمان. دنیا کی سمجھ سے باہر کی بات ہوئی تو دنیا نے بڑے بڑے 7 سیاروں کو وہ 7 آسمان سے مراد 7 سیارے کہہ دیا، مان لیا. لیکن انسان کی زمانہ بزمانہ تحقیق آگے بڑھتے رہی، چلتے رہی. یہ 7 جا کے پھر 9 تک پہنچا، پھر 10 تک پہنچا، اب پھر وقت 11 پہ ٹکا ہوا ہے. جو بڑے سیارے ہیں، جبکہ واقع معراج کی تفاصیل کو پوری اگر طرح سے کوئی سنائے اور سنے، کوئی سنائے آپ سنیں یا آپ پڑھیں تو اس میں 11 سیاروں کا ذکر پہلے سے ہے. انسان تو اب تحقیق کرتے اب 11ویں سیارے تک پہنچا. لیکن قرآنی تعلیمات کے مطابق آسمان ان سیاروں کی سوا والی چیز ہے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں فاصلے کو بتایا. 500 برس کے درمیان 500 برس کی مسافت کے مطابق برابر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں یہ تفصیل بھی ہے. پھر ایک آسمان بعض جگہ حادث سے یوں بتایا کہ جس سے پیاس کی پدر کے پر پدر رہتی ہے، اس طرح 7 آسمان ہیں. لیکن ایک پدر سے دوسری پدر کے درمیان میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. تو اس آسمان کی حقیقت تک اس ترجمے کے لحاظ سے، قرآنی بیانات کے اعتبار سے انسان اس آسمان تک کبھی پہنچا نہیں. لفظ معنی آسمان کے آتے ہیں ہر اونچی بلند چیز. اسی لیے بہت بڑی اونچی عمارت ہے تو کہتے ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، آسمان سے اس کو چھو رہی ہے. لفظی معنی یہ. پانی بھی چونکہ اوپر سے برستا ہے، اسی لیے قرآن میں بعض جگہ بارش کے لیے آسمان کا لفظ استعمال کیا. الغرض ہم نے 7 مضبوط ٹھوس قسم کے 7 آسمان بنا دیے. پھر اس آسمان کے اندر ایک خوب روشنی کے ساتھ روشنی دیتا ہوا ایک چراغ بنا ڈالا، یعنی سورج کو رکھ دیا. اس سارے نظام کو ہم نے جوڑائی. ان ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی قدرت کو، اس کے پیدا کرنے والے کو، اس کے بنانے والے کی طرف انسان کی توجہ کروانا ہے. جب وہ توجہ ہو جائے گی تو پھر جب یہ چیز جو ذکر کی گئی کہ قیامت جو سب سے بڑی خبر ہے، اچانک ایک دم ساری چیزوں کو ختم کر دے کر پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی تمام کے تمام کو دوبارہ اٹھانا اور زندہ کر دینا، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کے لیے انسان کو ایک پلیٹ فارم پر لانا جو حشر کا میدان ہے.
جس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، یہ کرنے والی ذات کے اوپر یقین رکھنا ہے، اور اس پر یقین رکھ کر اپنی زندگی کے سارے اعمال کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، اس زندگی کے مقصد کو اس زندگی کے ساتھ جوڑنا ہے، تو پھر انسان اس کے بیان کرنے پر حیران کیوں ہے، انکار کیوں ہے اس کو؟ اللہ کی اس قدرت کو مانو اور آگے بڑھو۔ جب آسمان کا ذکر کیا تو اس کے چند فوائد کو ذکر کیا، سارے نہیں۔ دیکھو ہم نے خوب پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اوپر سے زمین کے اوپر برسایا، نازل کیا۔ اب کیا سمجھتے ہو، کیا یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں؟ ایک نظام فطرت قدرت کا بنا کر ہم نے چھوڑ دیا، اس کی وجہ بتاتے ہیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تمہارے لیے غلے کی ساری چیزیں اور سبزیوں کی ساری چیزیں نکالیں، پیدا کریں، جو انسان تک پہنچتی ہیں۔ انسان پہنچی ہوئی چیز تک تو آسانی سے ہاتھ بڑھاتا ہے، پہنچنے سے پہلے جو اس نظام کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے اور جوڑنے والی ذات ہے، عطا کرنے والی ذات ہے، اس کی طرف آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اور اسی پانی کے ذریعے سے باغات، بھرپور باغات کو پیدا کر دیا۔ یہ ساری کی ساری یہاں تک کی آیتوں میں تذکرہ کر کر ایک ہی چیز کی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے، النبأ العظیم ایک واقعی اور قطعی چیز ہے۔ قیامت جب وہ چیز کا اقرار کرو تو اس طرح تمہارے بھی مرنے کے بعد تم کو اٹھایا جانا یہ یقینی چیز ہے۔ ایک تو قیامت ہوں گی، جب ہوں گی جس میں تمام کی تمام کائنات کو ختم کر دیں گے۔ اب انفرادی طور پر انسان کے لیے قیامت یہ ہے، من مات فقد قامت قیامت، جو شخص جس دن مر گیا اس کے حق میں وہی قیامت ہے۔ ساری کائنات اس کے حق میں تو ختم ہوگی، اب وہ کائنات کا حصہ ہی نہیں رہا۔ جب انہیں ختم تو ساری کائنات ختم اس کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کے حق میں تو قیامت قائم ہوگی، اور اس کے آثار اس کے ساتھ نمایاں ہو جائیں گی۔ تو پھر اصل قیامت جو ہوگی، اب اگلی آنے والی آیت سے اس کے متعلق ذکر ہے، قیامت قائم ہوگی، کس لیے قائم ہوگی، کیوں قائم ہوگی، اس کی تفصیلات اگلی آیت سے ختم سورت تک اسی کی تفصیل ہے۔